اگر عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ جاوید قصوری صاحب موجود ہے جن کی ذمہ داری جو ہے جماعت اسلامی پنجاب کی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ غزہ مارچ جو ہے وہ حکمرانوں پر یا پھر باقی پلیٹ فارمز پر کوئی اثر انداز ہوگی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے علم میں ہے کہ فرانس کی حکومت کو وہاں کے عوام کے رد عمل نے اپنی پالیسی چینج کرنے پہ مجبور کر دیا. آسٹریلیا کے اندر جو جہاز غزہ جا رہا تھا اسرائیل کی سپورٹ کے لیے، وہاں کی عوام نے کشتیوں کے ذریعے سے اس کو روکا اور بالآخر وہ آسٹریلیا کی حکومت مجبور ہو گئی. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو کینیڈا کا وزیر اعظم ہے، یہ ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے گیا، وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، کھانا نہیں کھا سکا وہاں. تو پاکستان تو 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، اور یہ ملک تو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے. اور اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 میں کہا تھا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عوامی بیداری ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اہل غزہ اور اہل فلسطین کو پیغام دے رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کے غیرت مند لوگ، یہاں کے سارے لوگ ان کے ساتھ، ان کے دل دھڑک رہے ہیں. اور دوسرا پیغام وہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں تم امریکی غلامی چھوڑ دو، اور امریکی غلامی سے نکلو گے تو قوم تمہارے اوپر اعتماد کرے گی، ادروائز اب قوم امریکہ کے غلاموں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی سر، میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ سب کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے ان کی چیزوں کا تو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پلیٹ فارمز کا بائیکاٹ نہیں کیا جا رہا، فائبر کا بائیکاٹ نہیں کیا جا رہا، اور دیگر جیسے سویڈن کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اوری فلیم کا بائیکاٹ پراپرلی نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ ارننگ کے پلیٹ فارمز ہیں. تو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے یا کیا نظریہ ہے آپ کا؟ اچھا دیکھیے، بائیکاٹ تو ایک پوری کمپین ہے اور میں اس کا امپیکٹ بھی نیچے محسوس کرتا ہوں. لوگ اب جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں، لوگ اس سے اوائڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل لوگوں کا ایک توجہ اس کی طرف گئی ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہر ملک کی عوام کو امریکی غلاموں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کے اوپر ایسے لوگ حکمران ہوں گے کہ جو امت کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور جب بھی امت کے اوپر آڑا وقت آئے وہ کسی نہ کسی طاغوتی قوت کا حصہ بن جائیں، تو مجھے بتلائیے کہ پھر امت اکیلی کیا کرے گی. اس لیے مسلمان ممالک میں امت کے وفادار اور اللہ کے رسول کے وفادار اور دین کے وفادار حکمران آنے چاہیے. محترم، مجھے یہ بتائیں کہ فرض کر لیں کہ پنجاب میں اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا آپ یہاں سے مجاہدین بھیجیں گے، یعنی کہ افراد کو بھیجیں گے وہاں پر جہاد کے لیے یا نہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو سب سے پہلے ہم پاکستان کے نظام کو ٹھیک کریں گے. اور پاکستان کے نظام میں کرپشن ہے، پاکستان کے نظام میں ایک بیڈ گورننس ہے، یہاں پہ ایک موروثی سیاست کا کلچر پروان چڑھ گیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو جماعت اسلامی ہی ختم کر سکتی ہے. کسی اور پارٹی کے اندر نہ یہ ویژن ہے، نہ یہ صلاحیت ہے. تو ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے، اور ہم ایک بہتر حکومت کے ساتھ اور ایک کامیاب خارجہ پالیسی کے ساتھ ہم کشمیر کو انڈیا کو کشمیر کے حوالے سے کارنر کریں گے. اور فلسطین کے تناظر میں بالکل ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسرائیل کے مقابلے میں پوری امت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے مد مقابل کھڑا کریں گے. اس وقت تو آپ نے دیکھا ہے OIC کی کانفرنس ہوئی ہے تو مسلمان حکمرانوں کا اس کے اندر بھی رویہ اتنا معذرت خواہانہ ہے کہ وہ تو ڈھنگ کا موقع بھی نہیں دے سکے، زبانی الفاظ میں بھی فلسطینیوں کی تائید کھل کے نہیں کر سکے. تو ایسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے امت کی کشتی پار نہیں لگ سکتی. اس کے لیے غیرت چاہیے، ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، ایمان چاہیے، اللہ کے اوپر توکل چاہیے. انشاءاللہ جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے وہ امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، وہ دین کا فہم بھی رکھتی ہے، وہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتی ہے. اور میں پنجاب کے عوام سے کہوں گا کہ آپ نے روایتی ساری پارٹیوں کو آزمایا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے برا،
ہر آنے والا دن پچھلے دن کی مہنگائی سے زیادہ مہنگائی، ہر آنے والا دن غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کی قوت کے ذریعے سے امانت دار اور دیانت دار قیادت کا انتخاب کیجیے۔ اور میں پنجاب کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع جماعت اسلامی کو دیجیے۔ جماعت اسلامی پاکستان اور پنجاب کی عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کر لیں جیت بھی گئی زیادہ تر سیٹیں، لیکن کراچی میں جو ہوا ہے آئین ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ویسے ہی ہو، تو پھر کیا فائدہ اتنی جیت کا کہ جب آپ جو ہے مین پرسن ہی نہ بن سکے؟ جی، پاکستان کا نظام اس وقت مکمل یرغمال ہے، مافیاز کا قبضہ ہے، اور جب بھی آپ اس قبضے کو توڑنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے کہ اس مافیاز کے ساتھ آپ کو پورا مزاحمت کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، کراچی بھی واپس لیں گے۔ کراچی کے عوام تو اب بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، کراچی کو بھی واپس لیں گے، اور اسلام آباد کو بھی کرپشن کے ان میناروں سے اور اغیار کی ذہنی غلامی کے ان لیڈروں سے آزاد کروائیں گے، اسلام آباد کو بھی اور کراچی کو بھی اور پنجاب کو بھی انشاءاللہ۔ سر ایک آخری سوال وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے، یا پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ حق گو ہیں اور حق بیان کرتے؟ اچھا، ویسے میں عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی ہی حکومت تھی جب بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا تھا، اور پچھلے سالوں میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انڈیا کے وہاں کے لوگوں کو یہاں وہ اپنے گھر بلا کے ساڑیاں بانٹ رہے تھے۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان ہمارے روایتی لیڈروں جن کا مقصد ما سوائے اپنی دولت اور اپنے خاندان کی دولتوں میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ سراج الحق ایک ایسا لیڈر ہے جس کو اپنی اولاد سے زیادہ پاکستان کی قوم کی فکر ہے، جس کو اپنے خاندان سے زیادہ غریب کے بچے کی فکر ہے۔ سراج الحق وہ لیڈر ہے جو اپنی دولت کی بنیاد پہ پاکستانی قوم کو نہیں پکار رہا، وہ اپنے کریکٹر، اپنے کردار، اپنے اخلاص اور اپنی خدمت کی بنیاد پہ قوم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ووٹ کے رویے کو بھی چینج کرو اور یہ ووٹ جماعت اسلامی کو دو۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس صلاحیت بھی ہے، ویژن بھی ہے، ہم اپنے منشور کا اناؤنس کر چکے ہیں، اور ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا ہے ہم پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کریں گے، ہم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہم جتنی اشرافیہ کی ناجائز ان کی عیاشیاں ہیں ان کا خاتمہ کریں گے، ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، ہم پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔